آج ہم بات کر رہے ہیں بیت المقدس کے حوالے سے. تو بیت المقدس کے حوالے سے پوری دنیا سراپا احتجاج ہے جو ٹرمپ کی ایک متنازع بیان آیا اس کے خلاف. تو اہل مصر کا کیا موقف ہے اور جو وہاں کی گورنمنٹ ہے وہ کیا کر رہی ہے فلسطینیوں کے لیے, اور جو مصر کے عوام ہے وہ کس طرح سے فلسطین کے مسئلے کے لیے اپنی جو جذبات ہیں, اپنی جو خدمات ہیں ان کا اظہار کر رہی ہے؟ جی, سب سے پہلے ہمارے تو دو قسم کا ریاکشن ہے, ایک تو سیاسی سطح پر اور ایک عوامی سطح پر. جی سیاسی سطح پر ظاہر سی بات ہے ہمارے صدر عبدالفتاح السیسی نے بالکل کہا ہے کہ ہم ایسے اقدام کا بالکل رد کرتے ہیں, اور ہم یہ کبھی بھی قبول نہیں کر سکتے, کیونکہ جس طرح آپ نے ابھی کہا ہے کہ فلسطین ہمارا ایک حصہ ہے, یعنی ہم نہ صرف سرحد ہمارا اس کا ہمارے ہم سے قریب ہے, لیکن ہم بھائی ہیں, مطلب عرب ہونے کے ناطے اور مسلمان ہونے کے ناطے بھی. اس کے علاوہ عوامی سطح پر بھی پچھلے ہفتے ایک بہت بڑا احتجاج ہوا تھا, جامع ازہر سے نکلا تھا, مسجد ازہر سے, اور ظاہر سی بات ہے بچے بڑے نوجوان بوڑھے سب ہم اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ فلسطین اور بیت المقدس جو ہے وہ فلسطینی ہے اور جی فلسطین ہی کا حکم رہے گا, اور امریکہ نے جو کہنا ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کہنا ہے وہ کہے, لیکن ہم سے مطلب ہمارے قریب فرق جی نہیں ڈالے گا, نہ صرف عوامی سطح پر بلکہ ازہر شریف اور شیخ الازہر ازہر شریف کے جو شیخ ہیں, پاکستان میں کچھ صحافی ان کو مفتی اعظم کہتے ہیں, جی لیکن ازہر شریف دراصل ایک بہت بڑا تعلیمی ادارہ ہے اور اس میں تقریباً 2.5 ملین اسٹوڈنٹس زیر تعلیم ہیں, مطلب سیکنڈری پرائمری اسٹیج میں اور یونیورسٹی کے لیول پر بھی. جی تو یہ جامع ازہر کا مصر میں بہت بڑا مقام ہے. بالکل. اور انہوں نے کیا کیا کہ مائک پینس جو امریکی نائب صدر تھے, 20 دسمبر کو ان کی شیخ الازہر سے ملاقات تھی, لیکن جی انہوں نے اس ملاقات کو منسوخ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ میں تاریخ کے جال سازوں اور امتوں کے حقوق کے لوٹیروں اور ان سے ملاقات کبھی بھی نہیں کر سکتا جو غیر مستحق لوگوں کو وہ دیتے ہیں جو اصل میں ان کی ملکیت ہی نہیں. جی اور انہوں نے فلسطینی قوم کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کے جوش اور انقلاب کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے جتنا آپ کا یقین اور اپنے وطن سے آپ کی یہ محبت مضبوط ہے. نہ صرف ان کی اپنے وطن سے بلکہ ہماری بھی بیت المقدس اور فلسطین سے محبت بہت مضبوط ہے, اور ہم جتنا بھی کر سکیں گے کریں گے. جس کا قلم ہے اس قلم سے لکھے گا, اور جو بھی کچھ کر سکتا ہے وہ اپنی رائے ہماری جو ہے پختہ اور مضبوط ہی رہے گی اس سلسلے میں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ عوام کے جذبات بھی ہیں اور شیخ ازہر کے بھی جذبات ہیں, اور وہ اس کے لیے بالکل انہوں نے اچھا اقدام اٹھایا ہے, لیکن جو فلسطینی عوام ہے اس کے لیے جس طرح ترکی کے حوالے جی سے امت مسلمہ سنتی ہے کہ ترکی سب سے آگے ہے اور وہاں کی جو فلسطینی عوام ہے ان کی خدمت کے لیے بہت سے رفاہی کام بھی کر رہا ہے ترکی, تو کیا مصر کی طرف سے بھی کچھ ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں فلسطینی عوام کے لیے, چونکہ غزہ تو بہت قریب ہے, اس کی سرحد بھی لگتی ہے مصر کے ساتھ, کیا وہاں کے عوام کو راشن یا دیگر جو فلاحی کام ہے, رفاہی کام ہے, ایسا کچھ ہوتا ہے مصری عوام کی جانب سے؟ ڈیفینیٹلی ہمارے ہاں یہاں ایک بارڈر ہے رفح جس کا نام ہے, اور یعنی ایک جس طرح بارڈر ہے, آف کورس بارڈر لائن تو ہے, لیکن ہم ہر مہینے تقریباً اس کو ضرور کھولتے ہیں تاکہ فلسطینی عوام جو یہاں آنا چاہتی ہے, ہسپتالوں میں جو علاج حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہم یہ سب ان کے لیے فری مفت کا علاج کرواتے ہیں. اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کافی قریب ہے فلسطین ہم سے, تو اس لیے میرے خیال سے ترکی عوام سے زیادہ اور ترکی حکومت سے زیادہ ہم ان کے لیے خدمات پیش کرتے ہیں. اور یہ عنقریب ہی ہوا تھا کہ فتح اور حماس کا جھگڑا تھا ہماری وجہ سے حل ہوا ہے, یعنی کہ یہاں سے مصر سے ایک وقت گیا تھا تقریباً 2 ہفتے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اقدام سے پہلے, اور انہوں نے وہاں ایک بہت بڑا مسئلہ حل کیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ مطلب ترکی والوں کا ریاکشن جو ہے وہ زیادہ سطح پر نظر آ رہا ہو, لیکن ہم جو مصر میں کرتے ہیں بہت زیادہ کرتے ہیں, لیکن مطلب افسوس کہ اس پر زیادہ روشنی نہیں ڈالی جاتی. لیکن جی ہمارے ہاں یہاں فلسطینی بہت ہیں, اور بارڈر جس طرح میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ حج کے زمانے میں کھلا ہوتا ہے, ابھی انہوں نے 4 دنوں کے لیے کھولا ہے. مطلب بارڈر کھولنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو کے پیپرز جی بالکل صحیح ہوں وہ یہاں آ سکتے ہیں, اور مطلب ڈفرینٹ چیزوں کے لیے آتے ہیں, تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس بھی ہیں ہمارے ہاں, اور اگر کسی نے مطلب علاج وغیرہ کروانا ہو تو وہ بھی اسی بارڈر کے ذریعے آتے ہیں, اور یہ جی جس طرح آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آج کل ہو رہا ہے.
جی ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھی ڈاکٹر ریحام عبداللہ صاحبہ، جامعہ ازہر سے تعلق ہے، پروفیسر ہیں وہاں کی، اور اسی طرح UN میں جامعہ ازہر کے حوالے سے ان کی نمائندگی بھی کرتی رہتی ہیں.